بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے کافی سارے نئی سیریز میں لیکچر دیے ہیں وہ ارائیول آف آریان سے لے کر اور آخری لیکچر میں نے قطب الدین ایبک کے اوپر دیا ہے، اور قطب الدین ایبک سے سلیو ڈائناسٹی کے اب یہ جو دوسرے رولر ہیں سلطان التتمش، اس پر میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اور لیکچر کو میں نے ریسرچ کیا، میرا نام اور جی میل کا کانٹیکٹ دیا ہوا ہے۔ آج مارچ 22 2020 ہے۔ لیکچر ہیلپ فل ہے انڈو پاک ہسٹری کے لیے، اور رولر کا نام ہے شمس الدین التتمش۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سلطان کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواؤں۔ اس میں یہ میں نے ہیڈ لائن ایک بنائی ہے، تو اس میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان کا تعلق جو ہے وہ ترک نسل سے تھا، اور یہ قطب الدین ایبک کے غلام بھی تھے۔ اور ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ قطب الدین ایبک کے سن ان لا بھی تھے، اور پھر یہ آگے چل کر یہ سلطان بھی بنے تھے۔ بہت زیادہ بولڈ اور ایڈونچرر قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بھائی نے جیلسی کی وجہ سے ان کو فروخت کیا تھا، اور سلطان قطب الدین ایبک نے ان کو خریدا، فروخت شدہ کو خریدا، اور مستقبل میں چل کے ان کو گوالیار کا حکمران بنایا تھا ان کو۔ اور جس وقت سلطان نے تخت سنبھالا تھا، سلطان التتمش نے جب تخت سنبھالا تھا تو وہ شمس الدین کے ٹائٹل سے سنبھالا تھا۔ اور یہ سلطان کے جتنے سلیو جنرل تھے، سلطان قطب الدین ایبک کے جتنے بھی سلیو جنرل تھے، یہ ان میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ تھے۔ انہوں نے اسٹرینگتھن کیا تھا اور ایکسپینڈ کیا تھا امپائر کو۔ لیکن جس وقت انہوں نے سلطنت سنبھالی تھی 1211 میں، تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ اس کو پیریڈ آف ریبیلین بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے سلطنت کی رسپانسبلٹی لی تو بغاوت شروع ہو گئی تھی ملک کے اندر۔ تو سب سے پہلی بغاوت جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ سندھ اور ملتان میں ہوئی تھی۔ سندھ اور ملتان کو ناصر الدین قباچہ ڈیل کر رہے تھے، وہ وہاں کے حکمران تھے۔ انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اٹانومی کا۔ اس کے بعد بنگال پروونس نے بھی اٹانومی کا اعلان کر دیا تھا۔ لاہور کو تاج الدین یلدوز نے آکوپائی کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مقامی راجپوت سردار تھے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا تھا خود مختاری کا، جو قریب ترین ریاستیں تھیں ان کی حکمرانی کے۔ لیکن سلطان التتمش نے ان پرابلمز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا اپنی سیگاسٹی کی وجہ سے، اور اس نے ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم کی اس ڈسٹارٹڈ ایریاز کو یونائٹ کر کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نے ایڈمنسٹریشن کیسی کی تھی، کیسا ایڈمنسٹریٹر تھا سلطان۔ سلطان ایک بہت زبردست ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر تھا، اور ویری ٹالرنٹ تھا ٹو نان مسلم کے لیے۔ اور اس کی وجہ جو فارنرز نے لکھی ہے، جو برٹشرز نے لکھی ہے، جو آکسفورڈ والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ سلطان یہ جانتا تھا کہ مسلم جو ہے وہ تعداد میں ہندوستان میں بہت زیادہ کم ہیں، اور اس وجہ سے کہ اگر وہ ان کو سیف رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ریزنیبلی ہندوؤں کو سیٹسفائیڈ کرنا ہوگا، اور ہندوؤں کو ریلیجیس فریڈم دینی ہوگی، ان کے لیے ٹالرنٹ کریٹ کرنی ہوگی، ادروائز مسلم سیو نہیں ہو سکتے وہاں پر۔ یہ دوسرا پوائنٹ، یہ دو پوائنٹ میں نے کلیئر کر دے۔ تیسرے پوائنٹ میں ہے کہ انہوں نے اپنے کیپٹل کو چینج کیا۔ اس سے پہلے کیپٹل لاہور ہوتا تھا جب سلطان قطب الدین ایبک تھے، تو لاہور ہی کیپٹل تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے 1220 میں لاہور سے کیپٹل کو چینج کر کے دلی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے قطب مینار، انہوں نے عربین سٹائل کے سٹینڈرائز کوائن پہلی دفعہ بر صغیر میں جاری کیے تھے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو قطب مینار اور قوت الاسلام ماسک تھی وہ انکمپلیٹ تھی، وہ انہوں نے کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریاست کے اندر اس جسٹس کا نظام قائم کیا اور امن برقرار رکھا سلطان نے، یہ سلطان کا کام تھا۔ اس کے علاوہ پھر سلطان نے ایک مجلس بنائی تھی، اور اس میں اس کے جو لائل لوگ تھے وہ سلطان کو ایڈوائز کرتے تھے، اور جن لوگوں نے اس کو جوائن کیا تھا وہ 40 چیف مین کہلاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر سلطان نے نئے اسکول اور کالجز کی بنیاد رکھی، اور دلی کو اس نے جو ہے وہ ایک امپیریل سٹی میں کنورٹ کیا۔ اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ 5 ہندوؤں کے مقابلے میں 1 تھے،
یہ سلطان نے اس کو ایڈمنسٹریٹیولی ڈیل کیا تھا بہت زبردست طریقے سے۔ اس کے علاوہ پھر سلطان کو ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا تھا، اس کو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کسی سیپریٹ لیکچر میں بتا سکتا ہوں، یا رضیہ سلطانہ کے پیریڈ میں اس کو تھوڑا سا مینیج کروں گا۔ منگولوں نے انویژن سٹارٹ کر دی تھی نارتھ ویسٹ کے علاقے پر انڈر چنگیز خان، اور اس میں انہوں نے مستقبل میں چل کر جو ہے وہ کافی علاقے ان سے چھینے بھی تھے۔ سو ان کے لیے ایک یہ زبردست تھریٹ شروع ہو گیا تھا منگول کا، جو کہ چنگیز خان کی سربراہی میں فائٹ اور اٹیک کر رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان کی جو وفات ہے وہ 1235 AD کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ لیکچر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔